اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہایت اہم اور پیاری یہ ویڈیو ہے، انشاءاللہ الرحمن ایسی اس میں تعبیرات ہیں جو سن کر بندے کا دل خوش ہو جائے گا، اور اتنے پیارے خواب ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بندے پر کس طرح رہنمائی ہوتی ہے اور کس طرح اللہ رب العزت اپنے بندے کو خواب کے اندر خوشخبریاں دیتے ہیں۔ سب سے بڑی یہ ویڈیو طویل بننے والی ہے میرے چینل پر۔ اس کے اندر میں نے کوشش یہ کی ہے کہ تھوڑی سی تفصیل ذرا بیان کی جائے تاکہ ناظرین کا شوق اور ذوق جو ہے وہ زیادہ ہو اور سنیں اور دل خوش ہو۔ 60 تعبیرات میں نے اس میں بیان کرنی ہیں، بڑے بڑے پیارے خواب ہیں اور ان کی تعبیرات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ سنیں گے، غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ خواب اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندے کی رہنمائی بڑے ہی پیارے اور اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ جس کو اللہ حق کی راہ، سچ کی راہ جو ہیں دکھا دیں اور باطل سے اللہ رب العزت اس کو روک دیں۔ اور قرآن پاک کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا۔ تو آپ دیکھ لیں، غور کریں کہ اتنا پیارا جو ہے اللہ رب العزت کا انعام ہوتا ہے بندے پر، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہو اور میں اللہ کے انعامات کو حاصل کر سکوں۔ یقیناً جو بندہ ریئل کے اندر زیادہ کام کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کو اتنے انعامات خواب کے اندر عطا کر دیتے ہیں۔ غور کریں، آپ دیکھیں، توجہ کریں، یہ جتنے خواب ہیں تقریباً 60 خواب میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان کی تعبیرات بڑے ہی پیارے ہیں۔ دال سے شروع ہونے والے یہ خواب ہیں، اور جو اکثر و بیشتر تعبیرات مجھ سے پوچھی گئی ہیں نا، خواب پوچھے گئے ہیں، ان کی تعبیرات میں نے بتلائی ہیں، وہ یہ ہیں دانت، یعنی خواب کے اندر دانتوں کا ٹوٹ جانا یا دانتوں کے متعلق۔ تو الحمدللہ دال کے اندر میں نے وہ تھوڑی سی تفصیل اس حوالہ سے پیش کی ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ اتنے پیارے اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو خواب آتے ہیں وہ بندے پر رحمت اور رب کا فضل ہوتا ہے۔ نمبر 1، میں کوشش یہ کروں گا کہ جلدی جو ہے نا تعبیر لگائی جائے، تفصیل میں نہ جایا جائے، لیکن میں 60 جو ہیں انشاءاللہ مکمل کروں گا جو میں نے ترتیب لگائی ہے۔ یقین جانیں یہ محنت اس میں بڑی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہوتا ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ میں الف سے لے کر یا تک جو ہے نا مکمل جو یہ حروف ہیں ان کے میں خواب سامنے رکھ کے اور ان کی تعبیرات پیش کروں، اور اس حوالہ سے کوئی خواب اور دیگر آپ کو خواب آئیں تو ضرور جو ہے ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ الرحمن۔ آپ رابطہ کریں گے تو آپ کو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے تعبیرات بتائی جائیں گی۔ توجہ کریں، نمبر 1، خواب کے اندر اگر بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ دادا بن گیا، کیونکہ دال سے شروع ہونے ہیں یہ سارے خواب اور بڑے ہی پیارے ہیں، بڑے ہی دلچسپ ہیں، توجہ کے ساتھ ویڈیو واچ کریں۔ خواب بندہ دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر دادا بن گیا تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر دادا بن جانا، اس کی بڑی پیاری تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو لمبی عمر عطا فرمائیں گے اور خوشی والی عمر ہوگی۔ جس طرح کہ بندہ چھوٹے بچے کو دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ رب العزت اس کی زندگی میں خوشحالیاں پیدا کر دیں گے اور عمر جو ہے وہ لمبی ہوگی۔ اچھا خواب ہے اور پیارا خواب ہے۔ پہلے ہی میں نے جو خواب رکھا ہے وہ بہت اچھا اور بیوٹیفل خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر دادا بن جانا، اور اس سے مراد ایک یہ بھی تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایسا مقام دیں گے جس طرح لوگ والد کا احترام کرتے ہیں۔ والد کا احترام ہوتا ہے نا، ہر بندہ جو ہے
اپنے والد کا احترام کرتا ہے، اس کی یہ تعبیر ہے کہ اللہ رب العزت والد جیسا احترام اور عزت اس کی معاشرے کے اندر بنا دیں گے، ہر بندہ اس کا احترام کرے گا۔ نمبر 3 ہے، اسی حوالہ سے خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ دادا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر جو ہے والد سے بھی کی گئی ہے، دادا سے بھی کی گئی ہے۔ اگر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ خواب کے اندر میرا دادا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی محنت، کوشش، کاوش جو وہ کرتا ہے اس میں تھوڑی سی کمی محسوس کرے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ جب بڑا والد، دادا یا کوئی بڑا بندے کا بھائی یا فوت ہو جائے نا، تو کام تو نہیں رکتے، کام تو ہر ایک کا چلتا رہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کام میں کمی ضرور آ جاتی ہے۔ دادے کا فوت ہونا یہ کام کے محنت کوشش کے باوجود بھی کمی محسوس کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دکھایا ہوا ایک خواب ہے کہ اگر بڑے چلے جائیں تو محنت کرتے رہنا، لیکن محنت کے اندر جو پھل ملے گا اس میں تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے، لیکن محنت نہ چھوڑنا۔ نمبر 4 خواب کے اندر داؤد علیہ السلام کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے اور بڑے مضبوط، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے انعامات تھے، ہر نبی پر ہی ہوتے ہیں۔ جس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو قوت، طاقت اور عزت میں اضافہ اور مضبوط جو ہے نا ہونے کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ خواب کے اندر داؤد علیہ السلام سے ملنا یہ طاقتور انسان کی نشانی ہے، بڑا ہی پیارا یہ خواب ہے۔ نمبر 5 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے، اور بڑی خوبصورت مکمل سنت کے مطابق، کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھیں جو ہیں ان کو کٹوا دو۔ جو بندہ خواب کے اندر داڑھی دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دولت مندی، عزت، تقوی، پرہیزگاری اور سنت پر عمل کرنے والا وہ انسان ہے، اور خوشگوار زندگی جو ہے وہ گزارنے والا ہے۔ کیونکہ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں بہتری ہی بہتری ہے۔ آپ علیہ السلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے سے اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ داڑھی ایک سنت عمل ہے، بلکہ فرض ہے، اس پر جو بندہ عزت اور احترام پاتا ہے۔ عام لوگ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو جو اللہ رب العزت عزت عطا فرماتے ہیں وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی وجہ سے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ رکھا اور آپ علیہ السلام کے حکم اس پر موجود ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کام جو نوجوان نسل جو ہے وہ داڑھی کا ڈیزائن اور سٹائل بنواتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ میرے سونے پیغمبر کا عمل ہے اور پوری زندگی کا عمل ہے، تو اس کی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ جو بندہ خواب کے اندر داڑھی والا نظر آئے یا داڑھی رکھتا ہوا نظر آئے تو یہ عزت کی طرف اشارہ ہے، بڑا اچھا خواب ہے۔ نمبر 6 خواب کے اندر گناہ گار بندہ جو جس میں کمی کوتاہی موجود ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بدعمالیاں ہیں، وہ اگر داڑھی رکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر، اس کی داڑھی نہیں ہے، پہلے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب فرمائیں گے، گمراہی سے باز آ جائے گا اور ہدایت کی طرف آ جائے گا، اللہ رب العزت کا اس پر انعام ہوگا۔ نمبر 7 خواب کے اندر دجال دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، تو اس گناہ سے اس کو توبہ کرنی چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 8 خواب کے اندر دانت کا گرنا، یہ ذرا تعبیریں جو ہیں بڑی اہم ہیں اور بڑے اہم خواب ہیں، ان کو ذرا دھیان سے سننا۔ خواب کے اندر دانت کا گر جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو لمبی زندگی عطا فرمائیں گے، لمبی عمر پائے گا، اچھی عمر پائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 9 خواب کے اندر سارے دانت کا گر جانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ 1-2 دانت گرنا یہ بھی لمبی عمر کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا کہ سارے دانت جو بندہ گرتا ہوا دیکھتا ہے یہ زیادہ عمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے، جس بندے کے سارے دانت جو ہیں وہ گر جائیں وہ زیادہ لمبی عمر پائے گا۔ اگر ایسا خواب آئے تو اس کو ذرا جو ہے زائل کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ لمبی عمر پانا یہ بڑھاپے کی اور کمزوری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس میں پریشانیاں جو ہیں وہ بندے پر آ سکتی ہیں۔ اگر 1 2 3 4 دانت گرتے ہیں تو اس میں زیادہ لمبی عمر جو ہے وہ آسانی کی طرف ہوتی ہے، اگر سارے گرتے ہیں داڑھیں سمیت تو اس میں پریشانی والا معاملہ ہوتا ہے، اس خواب کو زائل کر دیں۔ اور دانت خواب میں گر جانا، نمبر 10 دانت جو ہیں خواب میں گر جانا، اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت اگر وہ مقروض ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے کا معاملہ حل کروا دیں گے، یہ بھی اچھا خواب ہے۔ نمبر 11 خواب کے اندر
بندہ دیکھتا ہے اس کے دانت جو ہیں وہ گر گئے ہیں اور اس کے ہاتھ میں آ گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ اچھا خواب ہے۔ نمبر 12 خواب کے اندر دانت سے بندہ کاٹتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دانت سے کاٹنا یہ مکر اور فریب کی علامت ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ نمبر 13 خواب کے اندر بندہ دانت کو جو ہے انگلی پر یعنی منہ میں انگلی رکھ کے بندہ کاٹ دیتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ ذرا غصے والا ہے اور اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے، اور یہ غصے والا جو عمل ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہوتا، کہ زیادہ غصہ جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنتا ہے، تو یہ آگاہی اس کے لیے ملی ہے۔ نمبر 14 خواب کے اندر دانت سے بندہ کاٹ رہا ہے تو اس کی کیا؟ یہ ندامت کی طرف اشارہ ہے، اس کو بھی فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 15 اور خواب کے اندر دانتوں سے کاٹنا، اس کی یہ بھی تعبیر ہے کہ اس دن جو ہے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یہ قرآن پاک کے اندر بھی بات موجود ہے، اس سے یہ تعبیر لی گئی ہے۔ نمبر 16 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ دل کا جو ہے اس کو درد ہو رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال جو ہے وہ درست کرے، اس کے اعمال میں کمی ہے۔ نمبر 17 خواب کے اندر درد جگر یعنی جگر کا بندے کو درد ہو رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے، اور جو والدین کے نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنائے۔ جگر کی جو درد ہے، جگر کا جو درد ہے یہ پریشانی کا باعث ہے۔ نمبر 18 خواب کے اندر بندہ درد دیکھتا ہے کہ اس کی ران میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اہل خانہ جو ہے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، ان کا معاملہ اس کے ساتھ تھوڑا سا خراب ہے۔ ران کے اندر درد ہونا یہ اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک نہیں کرتا، تو ان سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ نمبر 19 خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ درد ہو رہا ہے اس کے پاؤں میں تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نافرمانی سے محفوظ رہے، نافرمانیاں زیادہ نہ کرے، اللہ رب العزت کی طرف جو ہے لوٹ کر آئے اور نیک اعمال جو ہیں وہ کرے۔ پاؤں کا درد جو ہے یہ اچھا خواب نہیں ہوتا۔ نمبر 20 خواب کے اندر درزی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ بڑے ہی عام خواب ہیں یہ، تقریباً کوئی دیکھتے بھی ہوں گے، بعض کو آتے بھی ہوں گے، ان کی تعبیر جو ہیں وہ سن لے۔ درزی دیکھنا خواب کے اندر یہ لوگوں سے محبت اور پیار کی علامت ہے، کیونکہ کسی کو کپڑا سلائی کر کے دینا، کسی کو کپڑا دینا، کسی کو کپڑا اوڑھنا اوپر رکھنا، تو یہ عزت کی طرف اشارہ ہے، یہ ملاپ اور پیار محبت کی علامت ہے۔ نمبر 21 خواب کے اندر درخت جو ہے وہ دیکھنے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر درخت اچھا ہے تو اس کی اچھی تعبیر ہے، اگر برا کانٹے جھاڑی والا درخت ہے تو اس کی بری تعبیر ہے۔ نمبر 22 خواب کے اندر درگزر کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو بندہ خواب کے اندر معاف کر دیتا ہے اس کو خوشی ملے گی، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 23 خواب کے اندر دروازے کھلے رکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے رزق میں فراغی عطا فرمائیں گے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 24 خواب کے اندر دریا دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بھی جو ہے فراغ رزق ملنے کی طرف اشارہ ہے، بڑا ہی اچھا اور پیارا خواب ہے یہ۔ نمبر 25 خواب کے اندر دسترخوان دیکھنا، اس کی کیا تعبیر؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انعامات اور فراغ زندگی جو ہے وہ گزارے گا، اچھا خواب ہے یہ۔ نمبر 26 خواب کے اندر کسی سے دشمنی کرنا، دشمنی جو ہے خواب کے اندر یہ اچھا خواب نہیں ہوتا، اگر تو وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو پھر تو بڑا اچھا ہے، اگر وہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان سے دشمنی رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے اچھا خواب نہیں ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کرنا چاہیے۔ اگر نیک بندوں سے اس کی محبت ہے اور اللہ کے جو نافرمان ہیں ان سے دشمنی ہے تو پھر یہ ایمان کی نشانی ہے۔ نمبر 27 خواب کے اندر دشمنی کی ایک یہ بھی تعبیر ہے، اگر تو وہ اچھے اور نمازی لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کافر لوگوں سے جو اللہ کے اعلانیہ جو ہیں مخالف ہیں سنت کے، رسول اللہ کے، ان سے جو ہے نفرت کرتا ہے تو یہ سنت کی پیروی کی طرف اشارہ ہے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 28 خواب کے اندر دعا کرنا کسی کے لیے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ خواب کے اندر اگر کسی کے لیے بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی خود ضرورتیں جو ہیں پوری فرما دیں گے، اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 29 خواب کے اندر دف جو ہے وہ بجانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ڈھول نہ ہو جو شریعت کے خلاف، ساز نہ ہو، ایک دف جو ہے وہ اگر چھوٹی بچیاں یہ بجا رہی ہیں تو یہ شادی کی طرف اشارہ ہے۔
नंबर 30 ख्वाब के अंदर दफन जो है करना, एक बंदा फौत हो गया उसको ख्वाब के अंदर दफन कर दिया है, तो इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि अगर बंदा खुद देखे या किसी को देखे, अगर खुद देखता है कि वो बंदा फौत हो गया और उसको दफन किया जाए, वो लंबा सफ़र करेगा। अगर किसी को देखे तो वो अपने गुनाहों से तौबा ताइब हो। नंबर 31 ख्वाब के अंदर जो है बहादुर और दलेर बंदा देखना, दलेर बंदा देखना, इसकी क्या था? इसकी तबीर ये है कि वो अक्लमंद और इंसान है और अच्छा इंसान है, दलेर और बहादुर बंदा देखना। नंबर 32 ख्वाब के अंदर दिल का परेशान हो जाना, इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि वो हक़ की राह पर जो है ना वो चलेगा। एक बंदा किसी इलाके में परेशान है और दूसरे इलाके में सफ़र कर रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए आगे आसानियाँ पैदा फरमा देंगे, दिल की परेशानी दूर कर देंगे। नंबर 33 ख्वाब के अंदर दिल का स्याह नज़र आना, इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दिखाया है कि उसमें गुनाह बड़े हैं, तो उन गुनाहों से तौबा ताइब हो और नेक अमाल करे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आगाही है। नंबर 34 ख्वाब के अंदर दलाल से मुराद क्या है? दलाल देखना, यानी दलाल उसको जो है ब्रोकर को भी कहते हैं, एक दूसरे की चीज़ जो है फ़रोख्त करवाना। तो इससे मुराद नेकी भी हो सकती है, बुराई भी हो सकती है। किसी को वो जो है दगा फ़राड भी कर सकता है, किसी के साथ हक़ के साथ भी चल सकता है। तो ये तो रियल के अंदर है, जो बंदा ऐसा काम करे अगर उसको ख्वाब आए तो एतमाद के लिहाज से चलना चाहिए। नंबर 35 ख्वाब के अंदर दुल्हन देखना, इसकी क्या तबीर है? खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की तरफ और खुशी की तरफ इशारा है, अच्छा ख्वाब है ये। नंबर 36 ख्वाब के अंदर दम वगैरह कराना, इसकी क्या तबीर? इसकी तबीर ये है कि उस बंदे पर जादू के असरात हैं, वो फौरी तौर पर अपना इलाज करवाए। नंबर 37 ख्वाब के अंदर दिमाग का बड़ा देखना, एक बंदा है उसका दिमाग जो है वो बड़ा नज़र आ रहा है, इसकी क्या तबीर? इसकी तबीर ये है कि वो अक्लमंद अच्छा इंसान है। नंबर 38 ख्वाब के अंदर दिमाग का ना होना, इसकी क्या तबीर है? एक बंदे में दिमाग ही नहीं है, एक नज़र आ रहा है ख्वाब के अंदर, तो वो जाहिल इंसान है, इस ख्वाब को फौरी तौर पर ज़ायल कर देना चाहिए। नंबर 39 ख्वाब के अंदर दिन जो है वो देखना, यानी सूरज तलू होते हुए देखना, दिन चढ़ा हुआ, इसकी क्या था? इसकी तबीर ये है कि गम से निजात पा जाएगा, अच्छा ख्वाब है ये। नंबर 40 ख्वाब के अंदर दुनिया से बेनियाज होना, इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि लोग उसको पसंद करेंगे, यानी जो बंदा आखिरत की फ़िक्र ही रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मुकाम जो है वो बना देंगे और दुनिया वाले उसकी इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे। नंबर 41 ख्वाब के अंदर बंदा दुपट्टा देखता है और ये देखता है कि औरत ने सर पर लिया हुआ है, तो इसकी क्या तबीर? इसकी तबीर ये है कि वो बंदा इज़्ज़त वाली, सुकून वाली और ख़ूबसूरती वाली ज़िंदगी जो है गुजारेगा, अच्छा ख्वाब है, यादार बंदा है वो। नंबर 42 ख्वाब के अंदर दोपहर का खाना खाना, इसकी क्या तबीर? इसकी तबीर ये है कि उस पर कोई मुशक्क़त और परेशानी आ सकती है, क्योंकि वो काम काज का टाइम होता है और उस टाइम जो है खाना टाइम निकाल कर खाना, ये बंदे पर मुश्किलात होती हैं थोड़ी सी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, अल्लाह उनकी गैबी नुसरत और मदद फरमाए। नंबर 43 ख्वाब के अंदर दौड़ना सफ़ा मरवा पर, इसकी क्या तबीर? इसकी तबीर या गम से निजात, अगर बीमार है तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमाएंगे। और बड़ा अच्छा ये ख्वाब, हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रियल के अंदर वहाँ ले जाए। इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, अल्लाह की जो निशानियाँ हैं अल्लाह हमें वो अपनी आँखों से दिखा दे, जो गए हैं उनको दोबारा ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। नंबर 44 ख्वाब के अंदर दूध देखना, इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि वो फितरत के काम करेगा, यानी किताब व सुन्नत वाले काम करेगा। फिर दूध का जो हासिल करना, ये नेक कामों की तरफ भी इशारा होता है। नंबर 45 ख्वाब के अंदर दोज़ख देखने, इसकी क्या तबीर है? इसकी तबीर ये है कि वो बंदा कबीरा गुनाह जो है करता है, तो उस बंदे को इन गुनाहों से बाज आना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाही दी है। नंबर 46 ख्वाब के अंदर दुकान देखना, इससे क्या मुराद है? यानी ख्वाब के अंदर दुकान देखना, इससे मुराद है औलाद, इससे मुराद है औलाद, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दौलत अता फरमाएंगे और फरमाबरदार औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दी है। दुकान जो है एक आमदनी का ज़रिया है, तो ये औलाद नेक होने की तरफ इशारा है। नंबर 47 ख्वाब के अंदर दुकान पे बंदा काम करता है, दुकान से आमदन बहुत ज़्यादा आती है, तो इसकी तबीर एक ये भी है कि वालिदैन का एहतराम करने वाला वो बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इस वजह से मुकाम और शान दिया क्योंकि वालिदैन हर वक्त औलाद का सोचता है, अच्छा ख्वाब है। नंबर 48 ख्वाब के अंदर दुकान में बंदा बैठा है, तो इसकी क्या तबीर? इसकी तबीर ये है कि वो इज़्ज़त बेहतरी वाली और मुआशी लिहाज से अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, अच्छा ख्वाब है ये। नंबर 49 ख्वाब के अंदर बंदे का देखता है कि दुकान जो है उसकी गिर गई है, तो इसकी क्या था? इसकी तबीर ये है कि कोई नुकसान परेशानी की तरफ इशारा है,
تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 50 خواب کے اندر دولت دیکھنا، یعنی دولت مند اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی کیا تھا؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ نیک اولاد بھی اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے اور خوشی والا کو معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اچھا خواب ہے۔ نمبر 51 ہے خواب کے اندر 2 آنکھیں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ آنکھیں خوبصورت ہیں اور 2 آنکھیں ہیں ٹھیک ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے وہ دین میں بہت اچھا بندہ ہے، عقل مند اور بصیرت والا بندہ ہے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 52 ہے خواب کے اندر بہت زیادہ آنکھیں دیکھنا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نیکیاں کرے گا، اچھا خواب ہے یہ بھی۔ نمبر 53 خواب کے اندر آنکھیں جو ہیں وہ لوہے کی دیکھنا، یہ تکلیف کی طرف اشارہ ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 54 خواب کے اندر بندہ آنکھیں دیکھتا ہے اور وہ تیز آنکھیں دیکھتا ہے، خواب کے اندر بہت تیز اس کی آنکھیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بصیرت کی علامت ہے، اچھا خواب ہے۔ نمبر 55 خواب کے اندر سفید آنکھیں جو ہے وہ بندہ دیکھ رہا ہے، تو اس کی کیا ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ سفید آنکھیں نبینے بندے کی ہوتی ہیں، یہ غم اور پریشانی کی طرف اشارہ ہے، جب آنکھیں سفید ہو جائیں تو موت کی علامت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آنکھیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف جو ہیں لگ جائیں تو آسمان سے موت کے فرشتے آتے ہیں، سفید آنکھیں غم کی علامت ہے، اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا۔ نمبر 56 خواب کے اندر بنائی کا ختم ہونا، یہ عذاب کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی مصیبت اس پر آ سکتی ہے۔ نمبر 57 خواب کے اندر آنکھیں جو ہیں سرخ دیکھنا، اس کی تعبیر یہ غصے والا بندہ ہے، اس عمل سے فوری طور پر باز آنا چاہیے، اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 58 خواب کے اندر دہلیز دیکھنا، اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد اگر تو اس کا دروازہ اور دہلیز بالکل ٹھیک ہے، اس کی بیوی نیک ہے، اگر گرے ہوئے نظر آئیں، ٹوٹے ہوئے نظر آئیں تو اپنی بیوی کو جو ہے نا سمجھائیں کہ اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رہیں، کو فتنے فساد سے محفوظ رہیں۔ خواب کے اندر دھوبی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ پریشانی ختم ہوگی، کیونکہ کپڑے صاف ستھرے، طہور و شطر الایمان ہے، جو کپڑے صاف پہننا یہ پریشانی ختم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 60 خواب کے اندر دھواں دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی پریشانی، دہشت گردی اور دکھ تکلیف کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو رہا ہے، تو اس خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ دھواں جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، جس طرح سورۃ دخان قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ یہ تھے نہایت ہی اہم اور غور و فکر کرنے والے خواب، جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو دکھا کر اور اس کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، آگاہی دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو خوابوں کے ذریعے ہماری رہنمائی کرنی ہے، وہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اچھے خواب دکھائے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ الرحمن ایسے خواب آئیں گے جو زندگی میں آپ کی سکون لائیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔